دیکھیں مہمان کی 3 قسمیں ہیں۔ مہمان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ بندہ آ جائے کو مہمان تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بیٹھا رہے، ہم کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، چائے پی لو، کھانا کھا لو، تو ہم کہتے ہیں کسی بہانے یہ ہمارے ساتھ بیٹھا رہے، یہ ہم سے جائے نہ، یہ ہمارے پاس ہی بیٹھے رہے۔ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے۔ اور مہمان کی دوسری قسم کیا ہے؟ مہمان کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، وہ آیا تو ہم کہتے ہیں یار جلدی کرو، ہمیں بتاؤ کیا کام ہے، تو ہم نے کہا ہمیں جلدی ہے، ہم نے کہیں جانا ہے، تو اچھا یار باقی بات جو ہوگی وہ فون پہ کر لیں گے، میں نے کہیں کام جانا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ یہ مہمان کی دوسری قسم ہے۔ اور مہمان کی تیسری قسم کیا ہے؟ مہمان کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں داخل ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں اگر آ جائیں، دل لگ رہا ہے، نماز پڑھی، کچھ رکوع لمبے ہو گئے، کچھ سجدے لمبے ہو گئے، اور سرور آنے لگ گیا، نماز کے بعد پھر بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، تسبیح پڑھنے لگ گئے، تو سمجھیں کہ مہمان کی پہلی قسم میں ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر سے جلدی چلا جائے، تو آپ مہمان کی پہلی قسم میں ہیں۔ اگر مسجد میں آ کر دل لگ رہا ہے، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، تو سمجھا آپ مہمان کی پہلی قسم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ جلدی میرے گھر سے چلے جائیں، اور اگر مسجد میں آئیں، جلدی ٹھونگے ماریں، جلدی سے نماز پڑھ کر آدھی دعا مسجد میں، آدھی باہر جا کے مانگیں، تو ایسا سمجھیں کہ مہمان کی دوسری قسم میں ہیں آپ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ دیر میرے گھر میں ٹھہرے، اور انہیں تو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے جو مسجد میں آتے نہیں ہیں، وہ اپنی قسمت میں روئیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں۔ دیکھیں مسجد کے اندر جو سہولیات ہوتی ہیں وہ عام گھروں میں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں مسجد میں کارپیٹ بچھے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام کیا ہوا، ہر قسم کا ماحول موجود ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پورا محلہ مسجد میں آ جاتا، لیکن نہیں، مسجد میں وہی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جسے رب بلاتا ہے اپنے گھر میں، وہی مسجد میں آتا ہے۔ حالانکہ اتنی فیسلٹی اور اتنی سہولیات ہر گھر میں تقریباً نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پورا محلہ مسجد میں آ جاتا، لیکن نہیں، جسے رب بلاتا ہے وہی مسجد میں آتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں کہ مسجد میں ہر آدمی نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ جسے بلاتا ہے وہی مسجد میں آتا ہے۔ ایک بادشاہ اور اس کا غلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران نماز کا ٹائم ہوا، غلام نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، مسجد آئے گی تو میں آپ کو نماز پڑھوا دوں گا۔ تو جیسے ہی راستے کے اندر مسجد آئی تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھ لو۔ تو غلام نے جا کر وضو کیا،
اور نماز شروع کر دی. سرور آنے لگ گیا. کوئی سجدے لمبے ہو گئے, کوئی رکوع لمبے ہو گئے, کوئی قیام لمبا ہو گیا, کوئی سجدے لمبے ہو گئے. تو نماز پڑھنے کے بعد پھر تسبیح پڑھنے بیٹھ گیا. تسبیح کے بعد پھر قرآن پاک اٹھا لیا تو سرور آنے لگ گیا. تو بادشاہ بعد انتظار کر رہا تھا. تو بادشاہ نے آواز دی کہ سارے نمازی چلے گئے ہیں. کہاں چلا گیا؟ جلدی آؤ, سفر بھی کرنا ہے. لیکن غلام نے کوئی جواب نہ دیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کو ذوق آ رہا تھا عبادت کا, اور وہ تسبیح نماز اور تسبیح سے فارغ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گیا. تو اتنی دیر میں بادشاہ جہاں ہم جوتے اتارتے ہیں ٹوٹیوں کے ساتھ, جو جگہ بنی ہوتی ہے جوتے اتارنے والی, وہاں تک بادشاہ آیا. اس نے آ کر آواز دی, اے غلام کہاں مر گیا ہے؟ جلدی آؤ, سارے چلے گئے ہیں اور سفر بھی کرنا ہے, کہیں اندر مر کے تو نہیں رہ گیا. اس نے کافی بلایا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غلام نے جواب دیا کہ میں اندر ہی ہوں اور عبادت کر رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا سارے چلے گئے ہیں, آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو اب سنیے حضرات کرام یہ جملہ, اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور بادشاہ نے جو اس کو کہا وہ سنیے اور اپنے دل کی تختی پہ لکھیے. بادشاہ نے کہا, اے غلام تینوں کن نے اندر پھاڑ لیا ہے, جرا تینوں باہر نہیں آن دے رہا. غلام نے کیا جواب دیا؟ غلام نے کہا کہ اے بادشاہ جرا تینوں اندر نہیں آن دے رہا, وہ مینوں باہر نہیں آن دے رہا. دیکھیں کتنے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نہیں بلاتا, کہ غلام نے کیسا پیارا جواب دیا. بادشاہ نے کہا کہ تینوں کن نے اندر پھاڑ لیا ہے, جرا تینوں باہر نہیں آن دے رہا. تو غلام